السلام علیکم۔ کلاس 12 والے، آج کی غزل ہے ناصر کاظمی کی، جن کی پیدائش ہے 1925 عیسوی اور وفات ہے 1972 عیسوی۔ تو آتے ہیں ان کی غزل کی طرف کہ پہلی غزل ہے یہ شب یہ خیال وہ خواب تیرے، کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے۔ شاعر نے رات کی ایک خاص کیفیت کو بیان کیا ہے کہ محبوب کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو پھر محبوب اس کے ذہن و دماغ میں گردش کرنے لگا، پھر محبوب کی یاد آنے لگی۔ تو اسی کو شاعر نے یہاں پر پھول کھلنے سے تعبیر کیا ہے۔ کیوں پھول کھلنے سے تعبیر کیا ہے؟ کیونکہ جو منہ اندھیرے یعنی صبح سویرے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پھول کھلے ہوئے ہیں، یعنی ان پھولوں کو دیکھ کر پھر محبوب کی یاد تازہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ان پھولوں کو دیکھ کر محبوب کی یاد تازہ ہو گئی، یا محبوب پھول کی مانند ہے جس کی وجہ سے وہ ذہن میں جب خیالات آئے تو مجھے ایسا لگا کہ پھول کھلے ہیں۔ ٹھیک، کہتے ہیں شعلے میں ہے ایک رنگ تیرا، باقی ہے تمام رنگ میرے۔ کہتے ہیں شعلے میں، شعلہ آگ ہوتی ہے، شعلے میں ہے ایک رنگ تیرا، اور شعلے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے کو دور کرتا ہے۔ جو روشنی ہوتی ہے، اس روشنی کو شاعر نے محبوب کا رنگ قرار دیا ہے کہ شعلے میں ہے ایک رنگ تیرا، جس سے اجالا ہوتا ہے، جس سے دلوں کو نور ملتا ہے، یعنی دل خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ روشنی، وہ اجالا تیرا ہے، باقی ہیں تمام رنگ میرے، اس کے علاوہ جتنے رنگ ہیں وہ سب میرے، یعنی جتنی کمی ہے، جتنی خرابی ہے اور جو بھی ہے وہ سب میری ہے، اور تیرے اندر تو اچھائی ہے، خوبصورتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں یادوں کے بجھے ہوئے سویرے۔ یہاں پر شاعر نے خاص کیفیت کا تذکرہ کیا ہے، اور آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں یادوں کے بجھے ہوئے سویرے۔ یادوں کے بجھے ہوئے سویرے مطلب کہ جو چیزیں بیت گئیں اور جس کے ساتھ میرا کوئی قیمتی وقت گزرا ہے، وہ وقت میری آنکھوں میں موجود ہے، آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں۔ یہ چھپانا کیوں کہہ رہا ہے شاعر؟ کہ جب کسی چیز کو میں دیکھتا ہوں، جو میری گزری ہوئی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، یا میری گزری ہوئی زندگی کی طرح ہوتی ہے، تو مجھے اپنا وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے جو میرے ساتھ بہت ہی قیمتی گزرا ہے، اور جس میں جو میرے اور میرے محبوب کے لیے بہت اچھا تھا۔ آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں یادوں کے بجھے ہوئے سویرے۔ ٹھیک ہے، آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں میں اپنی نگاہوں کے اندر، اپنی آنکھوں کے اندر، اور اپنے محبوب کی یادوں کو چھپائے پھرتا ہوں، اور ان چیزوں کو لے کر پھرتا ہوں جو میری زندگی سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب میں کہیں پر ان چیزوں کا عکس دیکھتا ہوں، ان چیزوں کی کہیں ہلکی سی جھلک دیکھتا ہوں، تو مجھے اپنا وہ پرانا زمانہ یاد آ جاتا ہے، مجھے وہ گزرا ہوا زمانہ یاد آ جاتا ہے جس میں نے خوشی کے دن بتائے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، کہتے ہیں کہ دیتے ہیں سراغ فصل گل کا، شاخوں پہ جلے ہوئے بسیرے۔ کوئی آشیانہ نہیں جلتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی گھونسلہ نہیں جلتا ہے، یہ میں بتا دوں، جلے ہوئے بسیرے کوئی نہیں جلتا ہے۔ دیتے ہیں سراغ کا مطلب پتہ۔ ٹھیک، فصل گل یعنی اب پھولوں کا موسم کب ہوتا ہے؟ پھولوں کا موسم
جب بہار کا موسم ہوتا ہے تبھی پھولوں کا موسم ہوتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں شاعر کہ دیتے ہیں سراغ فصل گل کا، شاخوں پہ جلے ہوئے بسیرے۔ کہتے ہیں کہ جب موسم خزاں آتا ہے، خزاں کا موسم آتا ہے، تو خزاں کے موسم کو دیکھ کر یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اب بہار کا موسم بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب بہار کا موسم بھی آئے گا۔ شاخوں پہ جلے ہوئے بسیرے، یعنی یہ خزاں کے موسم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اب بہار کا موسم بھی آئے گا۔ دوسرے معنی میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جب زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور دنیا کا یہ دستور ہے، قاعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، رات کے بعد دن ہے، مصیبت کے بعد آرام ہے۔ وہی ہے کہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں اس کے بعد آسانیاں بھی ہوں گی، اور جو اس کا ایک دم سیدھا سیدھا ہے کہ موسم خزاں کو دیکھ کر بہار کے موسم کی آمد کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، منزل نہ ملی تو قافلوں نے راستے میں جما لیے ہیں ڈیرے۔ کہتے ہیں کچھ لوگ اپنی منزل کی طرف نکل جاتے ہیں، اپنی منزل کی تلاش و جستجو میں سرگرداں، حیران، پریشان پھرتے ہیں، لیکن تھک ہار کر منزلیں ان کی بہت دور ہوتی ہیں، اور ان منزلوں تک پہنچنے سے پہلے وہ تھک ہار کر راستے ہی میں بیٹھ جاتے ہیں، راستے ہی میں ڈیرے جما لیتے ہیں، راستے ہی میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اب وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جہاں ڈیرے جماتے ہیں وہی اسی کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، اسی کو اپنی جگہ بنا لیتے ہیں رہنے سہنے کی، اور جو اپنی منزل ہے اس منزل کو بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو، جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو، بستی سے چلے تھے منہ اندھیرے، یعنی صبح سویرے ایک دم نکلے تھے، ایک دم صبح سویرے نکلے تھے، اور سوچے تھے کہ ہو سکتا ہے ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے، لیکن اب کیا کریں، کچھ مصیبتیں ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ حالات ایسے ہیں، کچھ زمانے کے حوادث ایسے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ نہیں پہنچ پائے۔ سویرے نکلنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سویرے نکلیں گے تو ہم جلدی وقت پر پہنچ جائیں گے، لیکن صبح سویرے نکلے اور لیکن ہر طرف الجھ کر رہ گئے، اور اس الجھنے کی وجہ سے ہماری جنگل میں شام ہو گئی، یعنی ہم ناکام ہو گئے اپنی منزل کی طرف۔ جنگل میں ہوئی شام ہم ناکام ہو گئے،